أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اس خوبصورت سی دعا کو میمورائز کریں گے انشاءاللہ۔ اس پوری دعا جس کو ہم دعائے نور بھی کہتے ہیں، دعائے نور جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ مسجد جاتے ہوئے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ تو میں نے اس پوری دعا کو 4 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور الگ الگ پورشنز کو جب ہم الگ الگ پورشنز کو ذہن میں رکھ کے اس دعا کو یاد کریں گے تو بہت ایزیلی اس دعا کو ہم یاد کر پائیں گے۔ تو ایک پورشن ہے جس کو میں نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے، جو اللہم سے شروع ہوتا ہے اور وجعل فی نفسی نورا پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پرپل کلر میں ہائی لائٹ ہوا ہے جس میں چھوٹا سا پورشن ہے۔ اس کے بعد ایک اور لمبا سا پورشن، لمبا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے سے کم ہے، اور پھر اورنج کلر میں یہ آخری پورشن ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو ان کو ہم الگ الگ سے میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الگ سے دیکھیں گے اور ان ورڈز کے میننگز پہ دھیان دیں گے تاکہ وہ ذہن میں ہماری ایک ایسوسیشن بن جائے اور ہم اس دعا کو آرام سے بغیر دیکھے زبانی کبھی بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں۔ اب اس کو دیکھیے، جو سب سے پہلا پورشن ہے جو اللہم اجعل فی قلبی نورا، اب دیکھیں آپ، میں نے ہائی لائٹ کیا ہے قلب کو اور آخر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نفس کو۔ دعا کا جو یہ پورشن ہے، آپ دیکھیں گے کہ دعا کے اس پورشن میں صرف قلب کی بات کی گئی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اس کے بعد جو اسی پورشن کا جو آخری پورشن ہے دعا کا، وجعل فی نفسی نورا، دونوں فی کے ساتھ ہیں، فی قلبی نورا، وجعل فی نفسی نورا۔ اب دیکھیں، نوٹ کریں کہ وجعل پہلے آیا تھا قلب کے ساتھ اور دوسری دفعہ آیا ہے وجعل فی نفسی نورا۔ آگے کسی بھی پورشن میں وجعل الگ سے نہیں آیا، دیٹ مینس کہ یہ اسی کی بنانے ہی کے معنوں میں آ رہا ہے۔ اجعل جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اگر میں اس کو پڑھوں گی تو اجعل ہوگا، یہ فعل امر ہے۔ فعل امر کا مطلب ہے ایک، جس طرح سے ہم کوئی کمانڈ کرتے ہیں، ہم چونکہ اب اللہ سے ہم کمانڈ نہیں کر سکتے تو اللہ سے جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں کرنے کو وہ ایکچوئل میں ہماری دعا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہم کا کیا مطلب ہے۔ اللہ ایک ورڈ دیکھتے ہیں آپ، اللہ، اور اس کے بعد ایک میم مشدد ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اللہ کہہ کے پکاریں یا اللہم کہہ کے پکاریں؟ دیکھیں، جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز میں اضافہ کرنا ہو یا کسی چیز کو ملٹیپلائی کرنا ہو تو اس کے بعد ایک میم مشدد ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جو پورا اسم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ انکریز، ایک طرح ملٹیپلائی، میگنیفائی ہو جاتا ہے وہ ورڈ جب ہم میم مشدد کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے سارے نام، سارے صفات اللہ تعالیٰ کے اس ایک نام میں موجود ہیں، لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں اللہم، دیٹ مینس کہ ہم نے اس پکار میں بہت زیادہ شدت پیدا ہو گئی، اللہ کو پکارنے میں ہمارے بہت زیادہ ایمفیسس آ گیا۔ تو اللہم اجعل، ہم کچھ بنانے کو کہہ رہے ہیں اللہ کو، کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ بنا دے، فی قلبی نورا، میرے دل میں نور، میرے دل میں نور بھر دے۔ تو جعل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے بنانا، اس کے بہت سارے میننگز کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہم سمپلی اگر بنانے کے معنوں میں کریں، یعنی کہ کچھ کرنے کو، اللہ تعالیٰ کو نور بنانے کو، ہمارے دل کو نور بنانے کو کہا جا رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل کو نور بنا دے، دل میں نور بنا۔ یہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اور آخر میں نے جیسے بتایا فی نفسی، نفس کیا ہے؟ نفس ہماری سول ہوتی ہے، ہمارا سیلف ہوتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں، ہماری نفس، ہم اپنے نفس کے تھرو سوچتے ہیں۔ تو یہ نفس کے یہ بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہم پڑھیں گے یہ ڈائریکٹلی کس پہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے ہم پہلے تین پورٹلز ہیں جس میں نفس میں داخل ہونے کے یا نفس کو
نفس میں اندر، نفس کے اندر کچھ بھی جانے میں کو فیڈ کرنے کے لیے جو 3 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے ہماری زبان، ہمارے کان اور ہماری آنکھیں۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، سمعی کہتے ہیں میری سماعت، جو میری سماعت ہے، سننے کی جو میری سینس ہے، یا میرے کان ہیں ان کو سمعی، میری یہ جو یا کی پریپوزیشن ہے یہ میرے لیے ہے۔ لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، لسانی جب میں کہوں گی تو میری زبان، میرے کان، میری آنکھیں۔ تو یہ 3 پورٹلز ہیں، 3 جگہیں ہیں جن سے کچھ بھی انٹر ہوتا ہے اور ہمارے نفس کو وہ فیڈ کرتا ہے۔ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، ہم کانوں سے اچھی باتیں سنتے ہیں، ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے ان کچھ اچھا بولنا، کیونکہ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس پر، ان 3 چیزوں کے ذریعے سے نفس پر اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم قلب کی بات ختم کر کے ہم نفس کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم نے ان سب چیزوں کا ذکر کرنا ہے کہ جس میں نفس پر ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ وفی لسانی نورا، اور سب فی کے ساتھ آئیں گے، آپ نوٹ کریں گے یہ تینوں ورڈز جو ہیں لسانی، سمعی، بصری، یہ سب فی کے ساتھ ہیں۔ وفی لسانی نورا، وفی سمعی نورا، میں نورا پڑھ رہی ہوں، 2 زبر کو نورن نہیں پڑھ رہی۔ جب بھی ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں یا وقف کرتے ہیں تو 2 زبر کو ایک الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، 2 زبر نہیں پڑھا جاتا، ایک زبر گر جاتا ہے، نورا، 2 حرکہ کر کے نورا، نورا کر کے میں روک رہی ہوں۔ وفی لسانی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا۔ ان کی ترتیب یاد رکھنی ہے، سب سے پہلے زبان، پھر کان اور پھر آنکھیں۔ زبان، کان اور آنکھیں۔ سمعی، سماعت ہے نا، کان ہمارے ٹولز ہوتے ہیں ہماری سماعت کے، اور زبان ہماری ٹول ہوتی ہے بات کرنے، بات بولنے کے، اور بصر کیا، آنکھیں ہماری ٹولز ہوتی ہیں دیکھنے کی، بصارت کی ٹولز ہوتی ہیں۔ تو اللہ ان تینوں چیزوں میں نور کو بھر دے، نور بھر دے، نورا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم نے اجعل جو ہم نے شروع میں کہہ دیا تو وہ ایک دفعہ ہر ایک کے ساتھ جائے گا۔ آگے دیکھیے میں نے پرپل سے، اور پرپل بھی 2 شیڈز میں 2 پرپل ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور اب ان ورڈز کو دیکھیے، فوقی میرے اوپر، تحتی میرے نیچے، یمینی میری داہنی جانب سے، شمالی میری بائیں جانب سے، امامی سامنے، میرے سامنے، خلفی میرے پیچھے۔ تو یہ جو 4 ہیں یہ تو ڈائریکشنز ہیں، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے۔ بیچ میں یہ جو 2 ہیں اور وہ دونوں عن کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ 4 جو تھے وہ من کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں جو کانسٹنٹ رہتی ہیں، یہ اسپیشل میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں، جو کانسٹنٹ رہتی ہیں وہ من کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہمارے اوپر جو کچھ ہے وہ کانسٹنٹ ہے، ہمارے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہے۔ من فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ بیچ میں 2 ہماری ایسی ڈائریکشنز ہیں جو کہ جس میں کیوں ڈائریکشنز کی بات کی، ڈائریکشن تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، لیکن عن یمینی نورا، اس کے ساتھ عن کی پریپوزیشن آئی ہے، من یمینی نہیں کہا، عن یمینی کہا ہے۔ یمینی کا مطلب ہے یعنی کہ داہنے اور بائیں، یہ ایک استعارے کے طور پر بھی ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ داہنی جانب سے اچھے کام، جتنے بھی ہمارے اچھے کام ہیں وہ ہمارے داہنے، ہم جیسے کہا جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کے پاس روز قیامت جو اچھے نامۂ اعمال ہوں گے، جو اچھا رزلٹ ہوگا وہ انسانوں کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں، وہ اصحاب الیمین کہلائیں گے۔ تو داہنی جانب سے، عن کا مطلب ہوتا ہے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کانسٹنٹ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے آپ کو ہر طرح اللہ کی مشیت کا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ جو بھی ہمارے دائیں طرف سے آئے گا، یعنی اچھائی میں سے ہمارے پاس جو کچھ آئے گا اس میں بھی نور بھر دے، اور شمال وعن شمالی نورن، اور بائیں جانب سے بھی جو کچھ ہمارے پاس آئے گا اس میں بھی نور بھر دے۔ ہمارے بائیں جانب سے ہمارے پاس غلط کاموں کی جو ہمیں انٹینشنز ملتی ہیں یا ٹیمپٹیشنز ملتی ہیں، وہ سب چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ اور اگر ہم سمپلی ان کو ورڈ کے طور پہ لیں تو یہ لٹرلی معنوں میں ہمارے دائیں اور بائیں جانب سے بھی
ہر طرف سے ہم جو پروٹیکشن مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر طرف سے اپنے آپ کو نور سے کور کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ یمینی اور شمالی اس میں بھی آ جائے گا۔ تو ایک طرح سے ان دونوں طریقے سے ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یمینی اور شمالی کے ساتھ من نہیں ہے، عن ہے۔ تو اور وہ دو اوپر نیچے کے بعد یمینی شمالی، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے من کہہ کے امامی، امامی کہتے ہیں سامنے، اور من خلفی کا مطلب ہے میرے پیچھے سے۔ تو یعنی کہ ان سب جگہوں پہ نور مجھے دے دے، مجھے دے دے، بنا دے میرے لیے، مطلب مجھے عطا کر دے نور میرے قلب میں، فی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اس کے بعد پھر ہم نے چاروں یہ جو بلکہ 6 کی 6 جو ڈائریکشنز ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جو 6 ڈائریکشنز ہیں اس میں بھی ہم نے اللہ سے نور کی دعا کر لی۔ وَمِن فَوْقِ نُورًا وَمِن تَحْتِ نُورًا وَعَنْ يَمِينِ نُورًا وَعَنْ شِمَالِ نُورًا وَمِن أَمَامِ نُورًا وَمِن خَلْفِ نُورًا۔ اور یہ ڈائریکشنز اور یہ تینوں پورٹلز یہ آپ کے نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور آخر میں ہم نے کہہ دیا وَجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا۔ اب نوٹ کریں گے اللہم اجعل، پہلے اور یہ دیکھیں حمزۃ الوصل کی وجہ سے، جسے میں نے بتایا کہ ہم اس الف کو نہیں پڑھتے، جوڑ کے پڑھیں گے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ تو شروع میں ایک دفعہ یہ اجعل آیا تھا، اور آخر میں ایک دفعہ یعنی کہ اس پورشن کے آخر میں آیا وجعل فی نفسی نورا۔ تو قلب کی بات اور نفس کی بات ہم نے کر دی۔ اب اس پورشن میں دیکھیے چھوٹا سا پورشن ہے لیکن بہت ہی کمپیکٹ پورشن ہے، 2 ملتے جلتے ورڈز یہاں پر بھی اور اس کے بعد بھی، یہ 2 ملتے جلتے، ان کو گرین سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو پرپل سے کیا ہے، اور آخر میں ایک ورڈ کہہ کے ہم اس پورشن کو بھی کنکلیوڈ کریں گے۔ شروع ہو رہی ہے بات وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے وَأَعْظِمْ لِي نُورًا۔ دونوں کا روٹ سیم ہے، عین ظا میم۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کسی کوئی بہت بڑی چیز، ہم کہتے ہیں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ بڑا کے معنی جب بھی آتا ہے تو ہم عظامہ کا روٹ یوز کرتے ہیں، لیکن جب یہ اس ورڈ سے یہ ورڈ بنا، الف پہلے آ گیا، اعظم، ظا کے نیچے زیر مجھے بتا رہی ہے کہ اگین اٹس اے کمانڈ، سو یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کو بڑا کر دے، بڑا کر دے، لیکن یہ عظم یہ بھی بڑا کر دے ہے، یہ بھی دعا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے میننگز کو سمجھیے۔ اعظم کا مطلب ہوتا ہے میگنیفائی، میگنیفائی کر دے میرے لیے نور کو۔ میگنیفائی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چھوٹی سی چیز کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت بڑا نور میرے لیے بنا دے، تو اعظم کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، یعنی کہ میرے لیے بہت بڑا نور، یعنی کہ بہت عظیم، یعنی کہ میرے نور کو میگنیفائی کر دے، میرے لیے نور کو میگنیفائی کر دے۔ لی دونوں جگہوں پہ لی آ رہا ہے، میرے لیے نور کو میگنیفائی کر دے، بہت بڑا کر دے۔ اور عظم کا مطلب بنتا ہے جب یہ جو عین کلمہ ہے اس میں جب شدہ آ جاتا ہے تو اس میں ایمپلیفیکیشن کے معنی آ جاتے ہیں، میگنیفیکیشن اور ایمپلیفیکیشن۔ ایمپلیفائی، جب کسی چیز کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو ایمپلیفائی کرتے ہیں، ہم کوئی چیز بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، ایمپلیفائی کرتے جا رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بہت بڑی ہمیں نظر آئے، لیکن اس کی پاور بڑھتی جاتی ہے۔ ہم اگر کسی والیوم کو ہم ایمپلیفائی کرتے ہیں تو اس کی والیوم کی اسٹرینتھ بڑھتی جاتی ہے۔ ہم اگر کسی پکسل کو ایمپلیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پکسل کی کوالٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایمپلیفیکیشن اور میگنیفیکیشن کے میننگ میں جو فرق ہے وہ ان دو لیٹرز کا فرق ہے۔ اعظم کا مطلب ہے میگنیفائی کر دے میرے نور کو، اور وعظم لی نورا کا مطلب ہے ایمپلیفائی کر دے، اس کو مضبوط بنا دے، میرے نور کو بہت زیادہ شدت والا مضبوط بھی میرے لیے آئی تھنک ورڈ صحیح نہیں ہے، مطلب اس کو بہت نور کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس ورڈ کو کس طرح سے سمجھاؤں۔ ایمپلیفائی جب آپ کوئی چیز کر لیتے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی
اسٹرینتھ بھی بڑھ جاتی ہے، ہر چیز اس کی بڑھ جاتی ہے جب ہم کسی چیز کو ایمپلیفائی کر دیتے ہیں. وہ چیز ہمیں بظاہر بے شک وہ ہمیں بڑی چیز نظر نہ آئے، کبھی کبھی چھوٹی سی پاکٹ میں بھی ہم کہتے ہیں نا بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے اور اس میں اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ ایمپلیفیکیشن ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم وہ دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، میرے لیے میرے نور کو میگنیفائی بھی کر دے، اور وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، یہ جو ذو کے شدہ کے نیچے زیر ہے نا، اس کو زبر نہیں سمجھنا. شدہ کے نیچے جو زیر ہے وہ ایکچوئل میں زیر ہے. شدہ کے نیچے جب چونکہ لکھا ہوا ہے تو یہ زیر ہے، اور یہ شدہ کے اوپر یہ دیکھیں اللہم کے اوپر زبر ہے، تو اس کا یہاں پہ ہم زبر کے طور پہ پڑھیں گے. تو وہ یہ عظم نہیں کہنا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا، عظم لی نور، اور میرے لیے ایمپلیفائی کر دے نور کو. دوسرے دو ورڈز بھی ملتے جلتے ہیں، وَجْعَلْ لِي نُورًا وَجْعَلْنِي نُورًا. لی اور نی کا فرق، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور یہ یا متکلم ہے میرے کے لیے، جیسے ہر چیز کے ساتھ ہم میرے کے لیے لگا رہے ہیں. تو میرے لیے بنا دے نور کو میرے لیے بنا دے. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِی، مجھے بنا دے. نون زیر یعنی مجھے کے معنوں میں ہے، یعنی کہ مجھے بنا دے نور. نہ صرف نور میرے لیے ہو، بلکہ میں خود بھی بذات خود نور ہی نور بن جاؤں. یہ ہم دو باتیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور تیسری چیز ہم کیا کریں گے یہاں پہ، اللہم اعطنی نورا. عطا کرنا ہوتا ہے، اب جب کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی چیز عطا کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اللہم پھر سے آیا ہے. ایک دفعہ ہم نے شروع میں اللہم پڑھا تھا، اور اب اس پورشن کے اینڈ پہ بھی ہم اللہم سے ورڈ دوبارہ سے اللہ کو میگنیفائی کر کے پکار رہے ہیں. بار بار ریپیٹڈلی بلاتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں اللہم اعطنی نورا، میرے لیے نور عطا کر دے، مجھے نور عطا کر دے، مجھے دے دیجئے، بخش دیجئے، مجھے عطا کر دیجئے. کون؟ کیا؟ نورا. تو یہ اس پورشن کے ہیں. اب اگلا پورشن دیکھتے ہیں. اس پورشن میں دیکھیے دوبارہ سے وجعل سے بات شروع ہوئی. وجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا. یہ 5 ورڈز ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ عصبی کہتے ہیں اب اردو میں ایک ورڈ پڑھتے ہیں میرے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے. اعصاب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کے نروز پہ سوار ہو جاتی ہے. عصبی کہتے ہیں میرے نروز، میرے جتنے بھی میرا پورا نیورون کا جو سسٹم ہے، میری سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، میرے اعصاب ہیں، ان میں نور بھر دے، ان میں نور بنا دیں. فی، یہ سارے چیز میں فی کے ساتھ آئے گا. فی، اس میں نور بھر دے، ان اعصاب میں میرے نور بھر دے. وفی لحمی، میرے گوشت میں، میرا جو گوشت ہے، میں گوشت پوشت کی ایک بندی ہوں، میرے گوشت میں نور بھر دے. وفی دمی نورا، میرے خون میں، دم کہتے ہیں خون کو، اور دمی میرا خون، اور بھر دے میرے خون میں بھی نور کو. وفی شعری، شعر کہتے ہیں بال کو، بہت باریک سا بال جو ہوتا ہے اس کو بال کہتے ہیں، اور یا میرے بال میں نور بھر دے. وفی بشری نورا، بشر کہتے ہیں سکن کو، اور میرے سکن میں بھی نور بھر دے. یہ 5 چیزیں ہماری باڈی پارٹس ہیں، عصبی، لحمی، دمی، شعری، وفی بشری. یہ 5 کی 5 ہماری فزیکل جو ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. دیکھیں اس میں نفس کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ہمارے جسم کی بات ہو رہی ہے. جسم کا پارٹ ہے اعصاب، جسم کا پارٹ ہے لحم، جسم کا پارٹ ہے دم، شعر، یہ سب چیزیں میرا ہیومن باڈی ہے اس کے پارٹس ہیں. اور یہ سب چیزیں کب انسان سے چھن جاتی ہے؟ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلی ہی لائن میں اللہم سے بات شروع کر کے اللہم اجعل لی نوراً فی قبری. اب دیکھیں ایک اور بات نوٹ کریں گے، نوراً آخر میں نہیں آیا، فی قبری نورا نہیں کہا، نوراً فی قبری
وَنُورًا فِي عِظَامِ، ان 5 چیزوں میں ایک چیز رہ گئی تھی، ہڈیاں، ہماری ہڈیاں، عظامی میری ہڈیاں، ان میں بھی نور بھر دے۔ لیکن ہڈیوں کا ذکر قبر کے بعد آیا، کیونکہ ہماری قبر میں جب ہم جاتے ہیں یہ سب چیزیں چاہے مطلب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہم اس کے بعد ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو فی قبری نوراً فی قبری و نوراً فی عظامی، تو یہ بات ہم نے اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ ہماری جو باڈی پارٹس ہیں جب ہم نے ان کو مینشن کرنا ہے اس کے بعد ہمیں فوراً ہماری قبر یاد آنی چاہیے، اور ہم اس کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، اللہم اجعل لی میرے لیے بنا دے، نوراً فی قبری میری قبر کو نور، میں نور میری قبر میں، یہ فی دیکھیں ہر ایک جگہ پہ آپ کو فی نظر آ رہا ہے، اللہم اجعل لی نوراً فی قبری و نوراً فی عظامی، تو یہ 2 باتیں ہم نے اس کے بعد اپنی باڈی پارٹس کا ذکر کر کے کہ ان سب میں ہم نے نور مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ بنا دے ہمارے لیے ان اعصاب میں نور، ہمارے لحم میں نور، ہمارے خون میں نور، بال میں نور، اور بشری، شعری و بشری، تو یہ ورڈز کو اچھے سے صحیح طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں فوراً اپنی قبر یاد آنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم دوبارہ سے اللہ کو جیسے ہم نے کہا کہ اللہم کہہ کے پکارنا ہے، اللہم اجعل لی نوراً فی قبری و نوراً فی عظامی۔ اب اگلا پورشن دیکھتے ہیں۔ اس آخری پورشن میں ہم دیکھیں گے کہ وزدنی نورا، وزدنی نورا، وزدنی نورا، کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کو ہم 3 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں، زدنی، ایک اسی طرح کی ہم آیت دعا مانگتے ہیں، اللہم ربی زدنی علما، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے، زدنی یا متکلم ہے، یعنی کہ میرے لیے بڑھا دے، میرے لیے مطلب مجھے بڑھا دے، نوراً نور میں، یعنی کہ مجھے عطا کر دیجئے زیادہ سے زیادہ، مجھے بہت زیادہ نور عطا کر دیجئے، میرے لیے نور کو بڑھا دیجئے، وزدنی نورا وزدنی نورا، 3 دفعہ ہم نے اس چیز کو کیونکہ یہی ہم نور اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو یہاں پہ ہم اس پورشن میں آخر میں آ کے ہم نے 3 دفعہ اس بات کو ریپیٹ کرنا ہے، وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا، دال کا قلقلہ کیا جائے گا، وہب لی نورا، حب کا مطلب ہوتا ہے محبت سے جب کوئی چیز دی جاتی ہے، جو چیز تحفتاً دی جاتی ہے، حبلی نوراً علی نور، اور یہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، اور جب ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کچھ عطا کر دیجئے، حبلی، تو حب کہہ کے ہم کہتے ہیں یا اللہ عطا کر دیجئے میرے لیے نوراً علی نور، نور اپون نور، لائٹ اپون لائٹ، تو یہ بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے جو ہم نے ان کو 4 پورشنز میں ان کو دیکھا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو چاروں کے چاروں پورشنز ہیں آپ کو بہت ہی جلدی یاد ہو جائیں گے، ان کو آپ بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیں اور غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی یاد ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔